اے تو بداد در سحر از کف خویش بادہ ام، اے تو بداد در سحر از کف خویش بادہ ام، ناز رہا کن اے صنم راست بگو کہ دادا ام۔ اس کا ترجمہ کہ اے محبوب، اے صنم، کہ تو نے صبح صبح مجھے اپنے ہاتھوں سے شراب دی، اب تکلف چھوڑ، اب ناز نخرے دکھانا چھوڑ، یعنی یہ چھپانا چھوڑ کہ وہ شراب تو نے نہیں دی تھی، تو اب تکلف چھوڑ اور صاف سیدھی طرح سے کہہ دے کہ ہاں وہ شراب میں نے دی تھی۔ اب آپ یہ سب ساتھ ساتھ نوٹ کرتے ہی جا رہے ہوں گے کہ یہ کتنی مختلف سچویشن بناتے ہیں مولانا، کہ محبوب اور عاشق کے درمیان جتنے بھی مکالمے کی صورتیں ہیں وہ سب ذہن میں اگر ہیں تو اس پورے انبار میں مولانا کا مکالمہ یعنی عاشق اور محبوب کا مکالمہ سچویشن کے اعتبار سے بھی مختلف ہے، اور اس میں جو گفتگو اور مکالمے کا موضوع ہے وہ موضوع بھی جیسے بالکل نیا ہوتا ہے۔ اب جیسے یہاں صنم کہتے ہیں جس سے سچی محبت ہو، یعنی وہ محبت جو حق کی محبت میں کام آئے، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ صنم حق کی شان جمال کے ظہور کو کہتے ہیں، یعنی حق کا متعین ظہور اپنی شان جمال کے ساتھ کسی انسان میں ہو جائے تو وہ صنم ہے، یعنی اس سے تعلق محبت ایک جذبہ بندگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی شان جلال اس وقت اوجھل رہتی ہے تو اس میں عاشق کی طرف سے بے تکلفی اور شکوہ شکایت کا بھی جیسے ایک موقع رہتا ہے۔ تو اب اس میں دیکھیں، اس میں دو لفظ بہت اہم ہیں صنم کے علاوہ، ایک سحر اور ایک بادہ۔ اے تو بداد در سحر، تو نے صبح کے وقت جو غیب اور شہود کی یکجائی کا وقت ہے، جہاں رات، جہاں اندھیرا اور اجالا وہ آپس میں جیسے ایک مل کر ایک ایسی لکیر سی بناتی ہیں جسے روشنی کہنا بھی درست ہے اور جسے جیسے اسرار سے بھرا اندھیرا کہنا بھی درست ہے۔ تو سحر صبح کاذب ہے، اور اس میں جو ہے وہ غیب سے ایک انسپریشن آئی اس شخص پر، اس عاشق پر جو صبح جاگتا ہے اندھیرے میں، جو صبح کاذب میں بیدار رہتا ہے تاکہ صبح صادق کو وہ اچھی طرح اس کی اساس اور اس کی اصل کے ساتھ جان لے، تاکہ وہ غیب و شہود کی ایک لحظہ بھر کی یکجائی کے مشاہدے سے محروم نہ رہ جائے۔ تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ غیب سے ایک پیالہ آیا، یعنی ابھی اندھیرا تھا تو تو نے مجھے وہ پیالہ دیا، اور وہ پیالہ کیا تھا؟ تیری طرف سے ایسا اظہار جمال جو جمال کی اس نسبت کا ذوق پیدا کر دیتا ہے کا جس نسبت کا وجود لازم ہے حق کے ساتھ محبت کے لیے، یعنی تیرا جمال اپنے غیاب اور شہود کی یکجائی کا ایک نقطہ دکھانے کے لیے یا میرے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنے کے لیے
کہ میں اس نقطۂ یکجائی کو اپنی بیسک انسپریشن کی طرح قبول کرنے کے لائق ہو جاؤں، تو اس کے لیے مجھے جس حد تک خودی اور بے خودی میں یکجائی کی ضرورت ہوتی ہے، غیاب و شہود کی یکجائی کو دیکھنے کے لیے جو بینائی ہوتی ہے وہ خودی، ایک آنکھ خودی اور دوسری آنکھ بے خودی کی ہوتی ہے۔ تو غیب بے خودی کا سورس ہے، شہود خودی کی بنیاد ہے۔ تو مجھے تو نے وہ جیسے مجھ پر وہ خودی اور بے خودی کا یہ جو متوازن زاویہ دید ہے، خودی اور بے خودی کی ایک دوسرے کے ساتھ تضاد کی نسبت سے ماورا ہو کر ایک ہو جانے کی جو کیفیت ہے، اس کیفیت کو چکھانے کے لیے پہلے تو نے مجھے وعدہ دیا تاکہ بے خودی اپنے اوریجن کے ساتھ مجھے نصیب ہو، یعنی وہ بے خودی عام نشے سے نہ ہو، وہ بے خودی شراب غیب سے ہو۔ اور اس کے ساتھ جو ہے تیرے ظہور کو جب میں نے بے خودی کی آنکھ کھول کر اور خودی کی آنکھ کو اس کے ساتھ ہم نگاہ کر کے دیکھا، تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ جو کیفیت ہے اور یہ معرفت اور مشاہدے کی یہ منزل، یہ تیری ہی بخشی ہوئی ہے۔ تو نے مجھے شراب دی، میں بے خود ہوا، اور اس بے خودی کا غلبہ میری خودی پر اس طرح نہیں ہوا کہ خودی غائب ہو جائے، خودی کو برقرار رکھتے ہوئے بے خودی کا حال تو نے فراہم کیا، اور کیونکہ میری خودی عشق سے بنی ہے اور تیری دی ہوئی بے خودی جمال سے پیدا ہوئی ہے، تو عشق اور جمال کی یہ یکجائی خودی اور بے خودی کی یکجائی کے طور پر جس طرح تو نے مجھے عطا کی ہے، اسی سے میں اس قابل ہوا کہ غیاب و شہود کے ایک آرگینک ربط کو بوجھ سکوں، اور ساتھ ہی میں نے بھانپ لیا کہ یہ دینے والا تو ہے جو ظاہر ہو کر مجھ سے تغافل برتتا ہے، جو ظاہر ہونے کے بعد گویا اندیکھا رہنے پر اصرار کرتا ہے۔ یہ بات بہت قیمتی ہے کہ محبوب وہ ہے جو غائب رہے تو اسے بے خودی سے پایا جا سکتا ہے، لیکن ظاہر ہو جانے کے بعد وہ خودی سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ تو اب اس میں مطلب اس کو سمجھیں کہ تو ایسا محبوب ہے کہ چھپا ہوا تھا تو اپنے آپ کو محسوس کروا دیا، اور جب اپنے ہی اجالے میں ظاہر ہو گیا تو اپنے آپ کو جیسے مجھ سے چھپانے پہ تلا ہوا ہے۔ تو اب یہ میرے ساتھ نہ کر، یہ ادائیں مجھے نہ دکھا، اس طرح کی بے نیازی نہ برت، مجھ سے مت چھپ، مجھ سے خود کو مت چھپا، یہ صاف کہہ دے، یہ بالکل واضح کر کے فرما دے کہ یہ شراب جو سحر کے وقت تجھے دی گئی تھی، یہ میں نے دی تھی، اس کا ساقی میں ہوں۔ تو اب اس میں جتنے بڑے احوال اور معانی آپ حسن اور عشق کے مکالمے کی اس سطح پر پہنچ کر پیدا کرتے چلے جائیں، وہ سارے معانی جمع ہو کے اگر سمندر کی بھی طرح ہیں تو اس شعر میں تلچھٹ کی طرح دکھائی دیں گے۔ یہ ہوتا ہے بڑا آدمی۔ گرچہ بے رفتی از برم، بے نہ رفت از سرم، گرچہ بے رفتی از برم،
آب نرفت از سرم، بر سر رہ بیا ببین، بر سر رہ فتادہ ام۔ اب وہی جو میں کہہ رہا تھا کہ بے تکلفی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ ظہور کے ماحول میں بے تکلفی، غیاب کے ماحول میں بے تکلفی سے بلند ہو کر بے خودی۔ تو اب یہ صبح ہو چکی نا، تو گو کہ تو میرے آغوش سے چلا گیا ہے، لیکن تیرا میرے آغوش میں ہونا وہ میرے خیال سے نہیں گیا۔ تو میرے آغوش سے چلا گیا، میرے خیال سے نہیں گیا۔ تیرا میرے آغوش میں آنا ایک واقعہ تھا، وہ واقعہ لمحے بھر کا سہی، لیکن تیرے سودا، تیرے لیے میرے جنون، اور تجھ سے حاصل ہونے والی میری معرفت، اس نے اس لمحے کو کیچ کر لیا اور اسے جیسے ابدیت دے دی۔ تو یہ مت ہے کہ وہ میرے سر سے نہیں گئے۔ سر کے کئی معنی نکالے جا سکتے ہیں اس میں، تخیل، توہم، اور یہ تو معرفت کی جہت سے ہے، اور عشق کے پہلو سے ہے جنون، سودا۔ عشق کا انتہائی، عشق کا مکمل غلبہ دل پہ نہیں ہوتا، سر پہ ہوتا ہے۔ تو اس سر سے نہیں گیا جو تیرے عشق سے مغلوب ہے اور تیری معرفت سے روشن ہے۔ تو بر سر رہ بیا ببین، بر سر رہ فتاد ام۔ اس میں اگر کوئی اناڑی استاد ہوگا نا، جو عروضی اور وہ لسانیات کے عمومی درجے کے قواعد میں قید آدمی، تو وہ اس پہ اعتراض بھی کر سکتا ہے کہ برسر رہ یہ خاصا لمبا ٹکڑا ہے، تو یہ ایک ہی مصرعے میں کیوں آیا؟ تو ظاہر ہے کہ وہ جو قواعد سے پیدا ہونے والی نظر ہے وہ یہاں اندھی رہنی چاہیے۔ مولانا اس سے کہتے ہیں کہ بس بند رہو۔ تو اب دیکھیں اس میں حسن کیا پیدا کیا ہے، بظاہر ایک قاعدے کو توڑ کر، کہ برسر رہ بیا ببین، کہ اب تو جس مطلب تو میرے آغوش میں تھا، پھر وہاں سے چلا گیا، مطلب وہ ایک راستہ ہے جو میرے آغوش سے نکل کے تو چلا گیا، غائب ہو گیا، تو پھر دوبارہ اسی کوچے، اسی راستے پر آ جہاں مجھے چھوڑ کر گیا تھا، اور دیکھ۔ اب یہ بہت زیادہ فخریہ بھی ہے اور عاجزانہ بھی ہے، ببین، کہ دیکھ، فخر سے بھی کہہ رہے ہیں، عاجزی سے بھی کہہ رہے ہیں، بے تابی سے بھی کہہ رہے ہیں، کہ دیکھ کہ برسر رہ فتادہ ام، کہ برسر راہ تو آ جا اور دیکھ لے کہ میں برسر راہ ہی پڑا ہوا ہوں، یعنی جس نقطے پر تو مجھے چھوڑ گیا تھا، راستے کے جس پڑاؤ پر تو مجھے چھوڑ گیا تھا، اس پڑاؤ پر میں اب تک پڑا ہوا ہوں۔ تو اسی کی قدر کر لے کہ میں مقام ہجر پر بھی پڑا ہوا ہوں، جس طرح مقام وصل میں بیٹھا ہوا تھا، اب مقام ہجر وہ بن گیا ہے، تو اس کو میں نے چھوڑا نہیں ہے، وہیں پڑا ہوا ہوں۔ اس میں بہت خوبصورتی ہے کہ تو اس راستے سے آگے جا سکتا ہے، تو اس راستے پر میرے بغیر چل سکتا ہے، میں اس راستے پر تیرے بغیر چلنا تو دور کی بات ہے، ہل بھی نہیں سکتا۔ چشم بدی کے بدھ مرا، حسن تو در حجاب شد، چشم بدی کے بدھ مرا،
حسن تو در حجاب شد دوخت تماں دو چشم را چشم دیگر کشادہ کہ پہلے میری آنکھ جیسے چشم بدی تھی، یعنی بدصورتی کو دیکھنے والی تھی، یا یوں کہہ لیں کہ بری نظر رکھنے والی تھی۔ تو بری نظر، پہلے میری آنکھ جیسے بری نظر کا کیا مطلب ہے کہ دیکھنے پر مصر تھی، تو تیرے نہ دکھائی دینے پر شاکی تھی، تو وہ چشم بدی ہے کہ وہ بری نظر جو میری وہ بری نظر نگاہ والی آنکھ جب تک تھی تو تیرا حسن پردے میں رہا، جب میں نے تجھے دیکھنے کو شرط بنا لیا اپنے عشق کی تو تیرا جمال اوجھل ہو گیا۔ اب وہی برسر رہ کو آگے تسلسل دیں اگر تو اب کہ دوختماں دو چشم را، میں نے ان بری نگاہ والی آنکھوں کو دیکھنے پر مصر، اپنی اوقات کو دیکھنے پر مصر ان آنکھوں کو جو ہے وہ سی لیا ہے، بند کر دیا ہے، اور میں نے دوسری آنکھ کھول لی ہے۔ دیکھنے پر مصر آنکھیں بند کر دی ہیں، نہ دیکھنے پر راضی آنکھیں کھول لی ہیں، تو اب میں اندیکھے پن پر بھی راضی ہوں، اور اندیکھے پن پر، تیرے اندیکھے پن پر راضی ہونا تیرے دکھائی دینے والے تمام واقعات پر حاوی ہے، یعنی کہ تیرے اندیکھے پن پر راضی ہونا تیرے دکھائی دینے سے زیادہ مؤثر ہے اس دل کے لیے جو دید کو سمجھتا ہے۔ تو اب تو خود کو ظاہر کر دے، اب اپنی وہ جھلک دکھا جو میں نے اپنی بری نگاہوں کی وجہ سے ضائع کر دی تھی۔ اب تیری جھلک کی قدردانی کروں گا، تیرے دکھائی دینے پر تیرے نہ دکھائی دے سکنے کو غالب رکھوں گا۔ چشم دگر کشادہ چن بے کشا، اب آپ دیکھیں مجاز سے حق کی طرف آ رہے ہیں۔ چن بے کشائے دن دلم جز با امید عہد دوست، چن بے کشائے دن دلم جز با امید عہد دوست، نامۂ عہد دوست را بر سر دل نہادم۔ ہر چیز بہت عجیب، بہت نئی اور ہیبت رکھنے والی، اجنبی پن کی حامل، کہ میں اس دل کو کیسے خوش کروں، یہ دل کبھی نہیں کھل سکتا، اس میں اگر کوئی شگفتگی اور فلاورنگ ہوگی، یہ دل اپنے ہونے کا احساس اس دلا ہی نہیں سکتا جب تک یہ دوست کے وعدے کی تکمیل کی امید میں نہ ہو۔ دوست کے وعدے پر جو امید اس نے باندھی ہے، وہ امید ہی اس کا کل سرمایہ ہے، وہ امید ہی عشق ہے، وہی بندگی ہے، اور وہی اس کے حصے میں آئی ہوئی حقیقت ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ بھئی دل تو اس کے بغیر، اس امید کے بغیر، اس آس کے بغیر جو ہے وہ تسکین پا ہی نہیں سکتا، مطلب یہ زندہ ہی نہیں ہو سکتا۔ تو نامۂ عہد دوست را بر سر دل نہادم، تو میں نے دوست کے وعدے کی عبارت جو ہے وہ دل جیسے تعویذ بنا کر دل کو پہنا رکھی ہے، تو وہ جو عہد دوست اسی کا لکھا ہوا ہے
وہ میں نے دل پر رکھ رکھا ہے، یعنی دل کو اس میں لپیٹ رکھا ہے۔ اب یہ کتنی عجیب عجیب تصویریں بن رہی ہیں، اور ان تصویروں میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو سرریل محسوس ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ تصویریں اجنبی ہوئے بغیر یگانہ ہوں، منفرد ہوں۔ تو میں نے دل پہ اس نامہ عہد دوست کو لپیٹ رکھا ہے، یہ ایک تعویذ باندھ دیا ہے دل پر۔ تو کبھی غور کیجئے، تعویذ لوگ باندھتے ہیں نا، وہ کہ فصل اچھی ہو جائے، پیڑ ہرا ہو جائے۔ اس روایت میں یہ ہے کہ میں نے دل کے خشک پودے پر نامہ دوست کو تعویذ بنا کر لٹکا رکھا ہے، تو یہ کھلنے کے عمل میں رہے۔ اب وہاں جمال مجاز سے حق کی طرف گیا، اور اب یہاں عشق مجاز سے حق کی طرف گیا۔ یہ دیکھیں، زادہ اولم بشد، زادہ عشق من نفس، زادہ اولم بشد، زادہ عشق من نفس، منز خودم زیادتم، زاں کے دوبار زادہ ام۔ یہ مولانا نے یہ مضمون کئی جگہ باندھا ہے، مطلب 4-6 جگہ مجھے بھی یاد ہے، مطلب اس کو وہ بہت بنیادی اہمیت دیتے ہیں۔ تو ترجمہ اس کا ہے کہ میری جو پہلی پیدائش ہے بطن مادر سے، وہ بس وہ ختم ہوئی، اس پیدائش کا قصہ ختم ہوا۔ اب میں عشق سے جنا گیا ہوں، اس وقت میں بطن مادر سے نہیں، بطن عشق سے پیدا ہوا ہوں۔ ان نفس یعنی اس وقت، اور نفس کہہ کر بھی ایک بہت رعایت پیدا کی ہے کہ نفس اندر سے باہر آتا ہے نا، سانس، تو یہ جیسے میں اپنے باطن سے پیدا ہوا ہوں، تو اس وقت میں عشق کا بیٹا ہوں۔ تو اس وجہ سے مجھے تیرے عاشق کو تیری بدولت یہ شرف حاصل ہے کہ میں اپنے آپ سے زیادہ ہو گیا ہوں، میں خود سے زیادہ ہو چکا ہوں، کیونکہ میں تم اور لوگوں کی طرح ایک بار نہیں بلکہ 2 بار پیدا ہوا ہوں۔ تو پہلی پیدائش پہ میں زائد ہو گیا نا، تو یہ بہت خوبصورت ہے۔ اس کی خوبصورتی جو ہے نا، وہ دماغ کو بہت زیادہ مطلب انگیج کرتی ہے، تو اس کو جیسے سمجھنے کی بھی کوشش کہ میرا جو ہے وہ مرتبہ جسم، میں اس سے آگے نکل گیا ہوں اور مرتبہ دل پر پہنچ گیا ہوں۔ میں ایک حادثہ تھا، اب ایک الوہی واقعہ بن گیا ہوں۔ تو تم لوگ مجھے حادثے کی نظر سے دیکھتے ہو، تو اس وجہ سے تم نہیں سمجھو گے۔ میں بتاتا ہوں کہ میں اب حادثہ نہیں ہوں، یعنی صرف حادثہ نہیں ہوں، اب ایک روحانی واقعہ بھی ہوں۔ تو حادثے کو اگر معیار بناؤ تو میں خود سے زیادہ ہو چکا ہوں۔ چن ز بلاد کافری، عشق مرا اسیر برد، چن ز بلاد کافری، عشق مرا اسیر برد، ہمچو روان عاشقاں صاف و لطیف و سادہ ام۔ یہ بھی عجیب منظر ہے، دیکھیں نا کہ کافروں کے علاقے سے عشق مجھے غلام بنا کر لے گیا، عشق مجھے قیدی بنا کر لے گیا۔ میں کافروں کے علاقے میں رہتا تھا،
وہاں سے عشق آیا اور وہ مجھے قیدی بنا کے اپنے ساتھ لے گیا. تو وہاں والے نہیں سمجھے، خود میں شاید نہیں سمجھا زنجیریں پہنتے وقت، لیکن اب پتہ چلا کہ ہم چو روان عاشقاں صاف و لطیف و سادہ ام، کہ تم میری موجودہ حالت پر جو ہے وہ اظہار تعجب نہ کرو، میں بھی تم ہی جیسا تھا، لیکن مجھے عشق نے شکار کرنے کے لائق سمجھا، عشق نے اپنی غلامی کے قابل سمجھا، اور وہ مجھے زنجیریں پہنا کر، یعنی وہ مجھ پر مکمل طور پہ غالب اور متصرف اور حاکم ہو کر تمہارے درمیان میں سے مجھے اٹھا لے گیا. تو یہ اس کا نتیجہ ہے. یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ میں صاف ہوں، لطیف ہوں، سادہ ہوں، یہ اس کا صلہ ہے، اس کا نتیجہ ہے. اور یہ جو صاف اور لطیف اور سادہ ہونا ہے، یہ عاشقوں کی روح کی طرح صاف اور لطیف اور سادہ ہونا ہے. یعنی میں عاشقوں کے نفس کی طرح، عاشقوں کے روح، صحیح ترجمہ اس کا وہ نفس ہے، رواں، کہ میں عاشقوں کے نفس کی طرح تمہارے نفوس کی آلائشوں سے بلند ہو کر پاک کر دیا گیا ہوں، اور اب میں عاشق کافروں کے نفس اب میں میرا جو نفس یعنی کافروں کا نفس جو میرے اندر تھا وہ صاف ہو کر عاشقوں کا نفس بن گیا ہے. وہ اسی وجہ سے کہ میں تمہارے درمیان سے غلام بنا کر لے جایا گیا. تو اس میں ٹیکنیکل بات ہے ایک، لیکن وہ نہیں کرتے، لیکن اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف پہنچنے کے، جہاں تک پہنچنا مقدور ہے، منظور ہے، وہاں تک پہنچنے کے دو وسیلے ہوتے ہیں. ایک سلوک، یعنی محنت کر کے آزمائشوں سے گزرتے ہوئے، مجاہدات میں رہتے ہوئے اللہ کے راستے پر چلنا، اس کو سلوک کہتے ہیں. اور دوسرا چینل کہلاتا ہے جذب، کہ اللہ اسے خود اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. یعنی سلوک کا 100 سال، جذب کا ایک لمحہ ہے. تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے اپنی طرف کشش کر لیا ان لوگوں میں جنہیں اللہ نے اپنے راستے پر کسی بھی طرح چلنے کے لیے ناقابل جان کر چھوڑ دیا تھا. میں بھی انہی میں تھا. تو اب جذب کا نتیجہ یہ ہے کہ میرا نفس مجاہدے سے پاک نہیں ہوا. مجاہدے اور کوشش سے پاک ہونے والے نفس میں یہ صفائی اور یہ شفافیت نہیں پیدا ہوتی کہ اس کے اندر سے امارگی کو بالکل ہی زائل کر دیا جائے. تو یہ جو میرے نفس سے امارگی فنا ہو گئی ہے، آلائشیں دھو دی گئی ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ میں مجذوب الہی بنایا گیا. صاف، یہ مطلب یہ اصطلاحیں بھی ہیں. صاف کا مطلب ہے کہ جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. لطیف کا مطلب ہے جس میں کوئی جسمانیت اور مادیت نہ ہو. اور سادہ کا مطلب ہے جو اپنے آپ سے بھی پاک ہو چکا ہو. تو یہ دونوں درجے مجھے عشق کی اس توجہ سے نصیب ہو گئے. اور کیا ہوا کہ من بشہ رسید ام زلف خوشش کشیدہ ام. من بشہ رسیدہ ام زلف خوشش کشیدہ ام، خانہ شہ گرفتہ ام گرچہ چنی پیادہ ام.
کہ میں شاہوں کے شاہ، شہنشاہوں کے شہنشاہ وہاں پہنچ گیا ہوں، کیونکہ ظاہر کشش کیا تو وہ پہنچ گئے۔ میں شاہوں کے شاہ کے عالم حضوری میں پہنچ گیا ہوں۔ اس کی زلف خوشش، اس کی جو اس کی چمکتی دمکتی دلوں کو اجالتی غیب سے بنی ہوئی سیاہی کی حامل زلفوں سے، جیسے میں اسے چھو کے دیکھ رہا ہوں، اسے جیسے کنگھی کر کے دیکھ رہا ہوں، اسے تھوڑا کھینچنے کی اجازت پا کے اس طرح بھی دیکھ رہا ہوں، مطلب اتنے قریب پہنچ گیا ہوں اس بادشاہ کے، جس بادشاہ کی سلطنت دونوں جہان سے بھی بڑی ہے، اور اتنا قرب مل گیا ہے کہ اس کی زلفوں سے کھیلنا جیسے نصیب ہو گیا، اور اسی کے گھر میں رہنے لگا، یعنی کہ اب قصر شاہی میں مقیم ہوں۔ اس نے مجھے وہاں جگہ دے دی ہے رہنے کو، کہ جہاں رہنا وہ کوشش سے حاصل نہیں ہو سکتا، جہاں کوئی سالک نہیں پہنچ سکتا، وہاں اسی کا کھینچا ہوا وہ عشق جو کھینچ کے لے گیا تھا زنجیر پہنا کر، تو وہ لا کے اس نے مجھے یہاں رکھا ہے، تو اسی کا کھینچا ہوا یہاں پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ سب ہوتے ہوئے اس کی ایک اور رحمت اور نعمت دیکھو کہ اس نے مجھے بندہ ہی رکھا ہے، اس کی زلفوں سے کھیل لینے والے منتہائے وصل تک پہنچے ہوئے عاشق کو بھی اس نے بندہ ہی رکھا ہوا ہے، اسی طرح کا بندہ جو زمین پہ گھسٹتا ہے اسے خوش کرنے کے لیے، جو اس کے غیاب میں محتاجی کی پکار بنا رہتا ہے، اسی کی طرح مجھے یہاں بھی پیادے کی طرح رکھا ہوا ہے، پیادہ یعنی سالک کے معنی میں، کہ یہاں بھی اس نے یہاں تک پہنچا کے مجھ سے کہا یہاں سے اپنا سفر شروع کرو، تمہارا سلوک یہاں سے شروع ہوگا، بلاد کافری سے شروع نہیں ہوگا، یہ تم پر مہربانی ہو گئی کہ اب آگے بڑھتے چلے جاؤ، کیونکہ یہ شاہ اپنی تشبیہ میں ہے، جو اس کی اصل شان ہے، اس کی ٹرانسینڈنس، اس کی تنزیہ، وہ لا متناہی ہے، اس میں بس چلنا ہے، رکنا، اگر رک بھی گئے تو وہی منزل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ مجھ پہ مہربانی ہو گئی کہ میرا سلوک دوری سے نہیں قرب سے شروع ہوا ہے، میرا سلوک یعنی میرا سفر وہ غیاب سے نہیں حضوری سے شروع ہوا ہے۔ اس کو تہذاری ذرا محسوس کیجئے کہ گرچہ چنی پیادہ، میں اسی طرح کا پیادہ ہوں جو زمین پہ چلنے کے لیے جسے پاؤں دیے جاتے ہیں، میں زمین ہی پر چلنے والے پیروں پر جیسے کھڑا ہوا ہوں، اور انہی پیروں سے کہا جا رہا ہے کہ انہی پیروں سے، جن پیروں سے تم زمین پہ چلتے تھے، آؤ تمہیں ان پیروں کا استعمال ہم عالم قدس میں کر کے دکھا دیتے ہیں، جاؤ اسے عالم حضوری میں حرکت میں رکھو۔ مقطع آخری شعر ہے، از تبریز شمس دین باز بیا مرا ببین۔ یہ مولانا کا عجیب ایک وہ ہے تواضع اور اپنے شیخ کی محبت میں جیسے بالکل محو رہنا، کہ یہ سب کہہ کے یہ عشق اور حسن کے مضامین پہ تشبیہ اور تنزیہ کے جو الوہی حقائق وغیرہ سب ہو گئے، یعنی ایک دائرہ پورا ہو گیا مجاز سے حق تک کا،
اب وہ آخری شعر کہہ رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہوا ہے، جن کے فیض سے یہ سب ہوا ہے، ان کو پکار رہے ہیں کہ از تبریز شمس دین باز بیا مرا بے بیں، کہ شمس الدین جو قونیہ آ کر واپس تبریز چلے گئے تھے، تو خدا کے لیے دوبارہ آئیے قونیہ اور مجھے اپنے مرید کو دیکھیے۔ مطلب اس مرتبہ شاید آپ خوش ہو جائیں اور نہ جائیں قونیہ چھوڑ کر، یہ اس میں محذوف ہے۔ کیا حال دکھانا چاہ رہے ہیں اپنا، اور اس حال کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب وہ تبریز نہیں جائیں گے یہ حالت میری دیکھ کر، کہ مات شدم ز عشق تو لیک ازو زیادہ ام۔ ایسا منقبت کا مبالغے والا شعر بھی کہیں نہیں مل سکتا، کہ میں تیرے عشق کا مارا ہوا ہوں، میری جو پہلی موت ہوئی ہے وہ تیرے عشق سے ہوئی ہے، مجھے جو پہلی فنا ملی ہے عاشق بننے کے لیے ضروری فنا، وہ تیرے عشق سے ملی ہے، لیکن اب میں وہاں سے ہو کر آیا ہوں جہاں تک تو نے پہنچانے کے لیے مجھے اپنا عاشق بنایا تھا، وہاں سے اب ہو کر آیا ہوں، اب آ کر دیکھ لے کہ میں اب تیرے عاشق ہونے کے مرتبے سے بہت زیادہ ہو چکا ہوں، اب میں عاشق الہی بن چکا ہوں، عاشق شمس الدین تبریزی سے عروج کر کے۔ تو یہ چیز تجھے خوش کرے گی، اور انہیں یقین ہے کہ یہ عروج اور ترقی دیکھ کے ہمارے وہ شیخ، ہمارے اندر محبت اور عشق کا بیج بو دینے والے شیخ جو ہیں، اب اس حال میں آ کر ہمیں دیکھیں گے تو پھر یہاں سے جانے کو ان کا جی نہیں چاہے گا، پھر وہ آگے جو سلوک ہے عالم قدس اور لامکاں کے مراحل میں، وہ آ کے شاید ہمیں وہ بھی طے کروا دیں، مجھے وہ بھی طے کروا دیں، لیکن یہ دیکھیے کہ تیرے عشق کا مارا ہوا اب عشق الہی سے زندہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں اس میں۔